بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے اس سلسلے کی حدیث نمبر 8، جو کہ صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 2946، کتاب نمبر 56، باب نمبر 102، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 21، کتاب الایمان، باب نمبر 8۔ اور یہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پاکیزہ تعلیمات ہیں، اور یہ کہ اس حدیث کا جو کچھ موضوع ہے اور مفہوم ہے، اس کی مناسبت سے ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ اس حدیث کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور تاکہ ربط برقرار رہے اس لیے مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس سلسلے میں محترم ناظرین، یہ اقرار توحید و رسالت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنا، اور یہ کہ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس چیز کی جو بڑی اہمیت ہے، تو یہ سب کچھ ہم مفصل ذکر کر چکے ہیں۔ آگے یہ کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، لوگ اگر یہ کر لیں، یعنی اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ کام اگر لوگ کر لیں، عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقها، تو اب انہوں نے محفوظ کر لیا مجھ سے اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو، ہاں جو طریقہ حق ہے اس کے مطابق ہو تو الگ معاملہ ہے۔ مقصد یہ کہ جب کسی قوم نے اس بات کی گواہی دے دی، وہ قوم ہو، قبیلہ ہو، یا فرد ہو، یا جماعت ہو، یا جو کوئی بھی ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیا، یہ 4 باتیں جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اگر ان 4 باتوں کو، 4 چیزوں کو کسی نے اپنا لیا تو اب اس نے اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب اس کے خلاف جنگ لڑنا، اس کے خلاف تلوار بلند کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے جان و مال کی حفاظت گویا کہ جو اسلامی معاشرے میں جو فرما روا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، کوئی اسے پریشان نہیں کر سکتا، کوئی اسے کسی بھی شکل میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا۔ ہاں البتہ یہ کہ الا بحقها، جو حق طریقہ ہے اگر اس کے مطابق ہو تو معاملہ الگ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے ناظرین؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے یہ 4 باتیں قبول کر لیں، اب اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، لیکن
کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے، جبکہ دین اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر اس کی جان لی جائے گی، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی جان لی جائے گی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تو اس قسم کے جو کام ہیں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اب اس کی جان لینا یہ برحق ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ برحق ہوگا لہذا اب اس کی جان لی جائے گی، سزائے موت اسے دی جائے گی۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایسے وہ کیا کام ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کے کاموں میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی جان لی جائے گی۔ تو جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث۔ فرمایا کہ مسلمان جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جان لینا کسی صورت حلال نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس کی جان کی بڑی حرمت ہے، اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے سبھی کے ذمہ۔ ہاں یہ کہ الا باحدی ثلاث، تین کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام اس نے کیا تو اب اس کی جان لی جائے گی، اب اس کی جان لینا ضروری ہے۔ اور یہ مقصد نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور یہ کہ اس کی جان لے لے، اس کا سر تن سے جدا کر دے کہ اس نے تو وہ کام کیا ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہوگا اور یہ کہ عدالت ہوگی، وہاں قانون کی حکمرانی ہوگی اور گواہ بھی پیش ہوں گے اور قانون کے مطابق تمام تر عدالتی کارروائی مکمل کی جائے گی، جو بھی قانونی تقاضے ہیں ان کی تکمیل کی جائے گی، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ وہاں جب باقی نہ بچا ہو، تمام تر قانونی اور یہ کہ عدالتی کارروائی کے بعد تب اسے سزائے موت دی جائے گی، وہ بھی عدالت کے ذریعے، نہ کہ کوئی خود اٹھ کر جو ہے یہ کارروائی شروع کر دے۔ تو وہ کیا تین کام ہیں؟ الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ۔ سب سے پہلا یہ کہ الثیب الزانی، کہ شادی شدہ انسان نے اگر زنا کا ارتکاب کیا ہو تو اسے سزائے موت دی جائے گی، سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو شرعی احکام ہیں، جو تفصیلات ہیں، چونکہ یہ سزا انتہائی سخت ہے کہ رجم یعنی سنگسار کرنا، تو اس کے لیے شرائط بھی انتہائی سخت رکھی گئی ہیں کہ جن کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے۔ یہ تمام تفصیلات کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو چونکہ جرم یہ انتہائی بھیانک ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے کہ شادی شدہ انسان ہو پھر بھی وہ زنا کا ارتکاب کرے، لہذا چونکہ جرم بہت بڑا ہے تو سزا بھی اس کی بہت بڑی مقرر کی گئی ہے، اور چونکہ سزا بہت بڑی ہے تو پھر شرائط بھی بہت ہی کڑی ہیں اور سخت ہیں۔ یہ تو ایک جرم ہو گیا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، یعنی جس کسی نے کسی کو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قصداً و ارادتاً کسی کو قتل کر ڈالا ہو، اس کی جان لے لی، تو اب قصاص کے طور پر یعنی بدلے کے طور پر اس کی جان لی جائے گی، اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ چونکہ انسانی زندگی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ایسا انسان جو کہ بظاہر انسان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسانی شکل میں وہ بھیڑیا ہے۔ تو جس نے آج کسی کی جان لے لی ہے وہ کل کسی اور کی جان بھی
لے سکتا ہے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کے حوصلے مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ کہ پھر اس کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوں گے، اور یہ کہ جرائم کا ایک لامتناہی سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا روز بروز، اور یہ کہ ہر ایک کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہذا انسانی آبادی اور انسانی معاشرہ، ہر انسان کی زندگی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ جو کوئی قاتل ہے، مجرم ہے، جس نے کسی کو قتل کر ڈالا ہے، تو پھر اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، اسے سزا دی جائے، اور یہ کہ خون کے بدلے خون، تاکہ یہ سلسلہ خطرناک معاملہ وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھنے پائے۔ بلکہ خود قرآن کریم میں اس بارے میں جو تذکرہ ہے اور جو احکام بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں خود اللہ عز و جل کی جانب سے یہی الفاظ اور یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو، شاید تم اس بات کو سمجھ لو کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، خوب یاد رکھو اس بات کو کہ خود تمہاری اپنی زندگی اس بات میں پوشیدہ ہے اور اس بات پر منحصر ہے کہ جو کوئی قاتل ہے تم اس سے قصاص لو، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، قصاص۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص اگر تم لوگے، خون کے بدلے خون، اس قانون پر اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی سلامت رہے گی، محفوظ رہے گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، جس کسی کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس حقیقت کو سمجھ لے۔ اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، کہ مسلمان ہے لیکن پھر دین اسلام سے وہ پھر گیا، اور یہ کہ مرتد ہو گیا، یا اسی طرح کوئی شخص جو پہلے سے غیر مسلم ہے، پھر اس نے دین اسلام قبول کیا لیکن اس کے بعد پھر وہ دین اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ دین اسلام میں اگرچہ فرمائے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ نہیں کہ زبردستی خوف زدہ کر کر کے کسی کو مسلمان بنایا جائے، ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک آزاد ہے، لیکن جو کوئی مسلمان بن گیا تو اب اس کے بعد دین اسلام سے پھر جانا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں یہاں تک کہ وہ یہ کام کر لیں، اگر تو پھر ان کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ وہ کام یہ کہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ وہ نماز قائم کیا کریں اور زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اب گویا کہ ان کی جان و مال محفوظ ہو گئی۔ ہاں یہ کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کی جان لینا دین اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے، جو کوئی ایسا کام کرے گا تو اب اس کی جان لے لی جائے گی۔ وہ کیا کام ہے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حدیث کے آخر میں فرمائے کہ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی میں جنگ لڑتا ہی رہوں لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ وہ یہ کام کریں، تب جا کر ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے کہ میں تو رک جاؤں گا کہ اب ان کی جان و مال محفوظ ہے، اب میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا، چونکہ انہوں نے یہ کام کر لیے، اس لیے اب معاملہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان و مال محفوظ ہو گئی ہے، اب وہ بھی ہماری ہی طرح مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن جہاں تک حساب و کتاب کا معاملہ ہے
تو یہ چیز اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس سے یہ بات بتانا مقصود ہے اور یہ بیان مقصود ہے کہ جس کسی نے گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ نماز وہ پڑھنے لگا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی وہ اہتمام کرنے لگا، تو اب یہ کہ اس نے یہ گواہی اور یہ کام جو شروع کر دیے ہیں، تو کیا یہ دل کی گہرائی سے ہے یا صرف زبان سے ہے، کسی خوف کی وجہ سے، اپنی جان بچانے کے لیے، یا کسی دنیاوی مفاد کی خاطر، کسی لالچ کی وجہ سے؟ یا فرض کیجئے کہ کوئی پہلے سے ہی مسلمان ہے، جیسے کہ الحمدللہ ہم سبھی مسلمان ہیں، تو کیا یہ ہماری نماز اور یہ ہمارے روزے، یہ زکوٰۃ، اور ہم جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دل کی گہرائیوں سے ہے یا صرف زبان سے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، نیت کیا ہے، ارادے کیا ہے، ہم مخلص ہیں یا یہ کہ کچھ اور مقصود ہے؟ تو دین اسلام میں کسی کی نیت کو ٹٹولنے کی اجازت نہیں ہے، دل میں کیا ہے اس بارے میں فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، دل میں کیا چھپا رکھا ہے کسی نے تو اس بارے میں شک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب زبان سے کسی نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ مسلمان ہے، مسلمان کے لیے جو بھی احکام ہیں وہ اس پر نافذ ہوں گے، اس کی جان و مال محفوظ ہے، باقی یہ کہ اس کے دل میں کیا ہے تو ہمیں شک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دل میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب اس کے بعد کوئی قبول کرتا ہے، یہ قبول نہیں کرتا، اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ دل سے قبول کرتا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے زبان سے قبول کرتا ہے، تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی سبق ہے کہ آج بھی اگر جیسے مثلا کوئی بڑا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی معلم و مربی ہے، کوئی باپ ہے، ماں ہے، والدین ہیں، وہ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں یا استاد اپنے طلبہ کو سمجھاتا ہے، تو بڑوں کا کام ہے سمجھا دینا، پیار سے مناسب طریقے سے نصیحت کر دینا۔ اس کے بعد کون قبول کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو دل سے قبول کرتا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے قبول کرتا ہے، تو یہ سب معاملات اللہ کے حوالے۔ ہمارا کام ہے یا والدین یا استاد کا کام ہے صرف سمجھا دینا، اچھی بات بتا دینا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔